هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظمت حدیث کے عنوان پر سلسلہ کلام جاری ہے. آئیے حدیث کی عظمت پر ایک اور حدیث پیش نظر رکھ لیں. حدیث اس طرح: وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ طاف مع معاویۃ بالبیت فجعل معاویۃ یستلم الارکان کلها فقال له ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لم تستلم هذین الرکنین ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمهما فقال معاویۃ لیس شیء من البیت مہجورا فقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فقال معاویۃ صدقت. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حج کے موقع پر میں نے معاویہ کو دیکھا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور انہوں نے چاروں رکنوں کا استلام کیا. ناظرین کرام، خانہ کعبہ کے بارے میں دو چیزیں جان لیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ چوکور ہے، اور کوئی چیز اگر چوکور ہو تو اس کے چار کونے ہوتے ہیں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب وہ دو کونے اس طرف ہیں جس طرف حجر اسود ہے، تو ان دونوں کونوں کو رکنین یمانیین کہتے ہیں، اور اس کے پیچھے کے دونوں کونوں کو رکنین شامیین کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی دونوں رکنوں کا استلام کرتے تھے جو حجر اسود کی طرف ہیں. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کرتے وقت چاروں رکنوں کا استلام کر لیا، چاروں ارکان کا استلام کر لیا. استلام کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ اٹھا کر کے اس کی طرف ہاتھ کر دینا، یعنی اسے دیکھ کر کے اس کی طرف ہاتھ اٹھا دینا، اس کو استلام کہتے ہیں. تو رکنین یمانیین کا استلام کرنا ہے، یعنی ان دونوں کونوں کی طرف آدمی پہنچے تو ان دونوں کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا دے، اس کو استلام کہتے ہیں. اور اگر حجر اسود کے پاس سے گزرے تو حجر اسود کو بوسہ دے، اور اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو اس کا بھی استلام کر لے. تو پہلی چیز تو یہ معلوم ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دو رکنوں کا استلام کرتے تھے جو حجر اسود کی طرف ہیں، جن کو رکنین یمانیین کہتے ہیں. پیچھے والے دونوں رکنوں کا استلام نہیں کرتے تھے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خانہ کعبہ چوکور ہے، اور چوکور شے کے چار کونے ہوتے ہیں. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کیا تو چاروں رکنوں کا استلام کر لیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کے انہیں بلایا اور کہا لم تستلم هذین الرکنین ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمهما. ارے بھائی، تمہیں تو رکنین یمانیین کا استلام کرنا تھا، تم نے رکنین شامیین کا استلام بھی کیوں کر لیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو رکنوں کا استلام نہیں کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مقابلے میں، اس عمل کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقلی دلیل پیش کی. کیا؟ لیس شیء من البیت مہجورا، خانہ کعبہ کی کوئی چیز چھوڑنے جیسی نہیں ہے. حضرت ابن عباس نے جب یہ بات سنی تو سورہ احزاب کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صرف دو رکنوں کا استلام کیا ہے، رکنین یمانیین کا، تو تمہیں دو ہی رکنوں کا استلام کرنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. فوراً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موقف سے رجوع کیا اور کہا کہ تم سچ کہہ رہے ہو. ناظرین کرام، یہاں رک کر کے ایک نکتہ ذہن نشین کر لیں کہ آج ہمارے کسی عالم کی طرف سے کوئی فتویٰ صادر کیا جاتا ہے، ہمارا کوئی مفتی کوئی فتویٰ دیتا ہے، اور بعد میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو اپنے مسئلے سے رجوع کرنا
اپنی ناک کٹنے کے مرادف سمجھتا ہے؟ کیا اس کا مقام مشہور صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑا ہو گیا؟ یہ صحابی اگر اپنے موقف سے رجوع کر سکتے ہیں، اپنی غلطی تسلیم کر سکتے ہیں، تو کیا کوئی عالم، کوئی مفتی اپنے مسئلے سے رجوع نہیں کر سکتا؟ اس حدیث پاک میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کسی عالم سے مسئلہ بتانے میں غلطی ہو جائے، کسی مفتی سے فتویٰ دینے میں غلطی صادر ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے اس فتوے سے رجوع کرے، اپنے اس مسئلے سے رجوع کرے، اور جو بات کتاب و سنت کی ہے صحیح طور پر وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ ناظرین کرام، اس حدیث نبوی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ایک اور عظمت کا پتہ چلا۔ اب آئیے ایک اور حدیث کی طرف بڑھتے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ حدیث اس طرح، وان ابی عمار قال قلت لجابر رضی اللہ تعالی عنہ الضبو صید ہی قال نعم قال قلت آکلها قال نعم قال قلت اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الترمذی فی کتاب الحج۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت ابو عمار ہیں۔ حضرت ابو عمار فرماتے ہیں، جو تابعی ہیں، وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے۔ کہا کہ پوچھو۔ کہا کہ بیجر یعنی بجو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اس کا شکار کیا جا سکتا ہے؟ الضبو صید ہی قال نعم، ہاں شکار کر سکتے ہو۔ پھر کہتے ہیں قال قلت آکلها، کیا میں بجو کو کھا سکتا ہوں؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نعم، ہاں کھا سکتے ہو۔ تیسرے مرحلے میں حضرت ابو عمار یہ کہتے ہیں یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بجو شکار کیے جانے کے قابل ہے، اس کو میں کھا سکتا ہوں، کیا یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی؟ اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا نعم، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا اور آپ کی حدیث کا حوالہ نہیں آ گیا، حضرت ابو عمار رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال بدستور قائم تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ آ گیا وہ خاموش ہو گئے۔ اس میں ایک نقطہ یہ ملا کہ آدمی کو سوالات کا سلسلہ اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس مسئلے کے پیچھے نہ آ جائے اور یا قرآن کی کوئی دلیل اس مسئلے کے بارے میں نہ آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت کے بارے میں آئیے ایک اور حدیث پاک دیکھتے ہیں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کتاب التفسیر کے اندر لائے ہیں۔ روایت اس طرح، وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لعن اللہ الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ فبلغ ذلك امرأة من بني اسد يقال لها ام يعقوب فقالت انه بلغني انك لعنت كيت وكيت فقال وما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه اما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فإنه قد نهى عنه قالت فإني أرى أهلك يفعلونه قال فاذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا فقال لو كانت كذلك ما جامعتها رواہ البخاری کی کتاب التفسیر۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ایسے کتاب التفسیر کے اندر لائے ہیں۔ راوی مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ نے لعنت کی ہے گودنا گودنے والی عورت کے اوپر، یعنی گودنے والی اور گدوانے والی دونوں طرح کی عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ بھاؤں کے بال اکھاڑنے والی عورتوں کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے جس فعل کو تنمس کہتے ہیں، اور دانتوں کے درمیان حسن کی وجہ سے، بیوٹی کی وجہ سے شگاف کروانے والی عورتوں کے اوپر بھی اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ المغیرات خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی عورتوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ جب یہ بات ایک عورت کو معلوم ہوئی جو قبیلے بنو اسد کی تھی، جس کا نام ام یعقوب تھا، وہ آئی اور عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگی مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ ایسی ایسی عورتوں کو اوپر لعنت کرتے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ ایسی ایسی عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ارے میں کیوں لعنت نہ کروں ایسی عورتوں کے اوپر جس کے اوپر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، اور جو لعنت کتاب اللہ میں ہے۔ وہ عورت کہنے لگی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی عورتوں کے اوپر لعنت
اللہ نے کی اور کتاب اللہ میں ہے. لقد قرأت ما بین اللوحین فما وجدت فیہ ما تقول. میں پورا قرآن پڑھ گئی ہوں, ما بین الدفتین میں نے دیکھا ہے, مطالعہ کیا ہے, پورا قرآن پڑھا ہے, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہے نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے پڑھا ہوتا تو تجھے معلوم ہو گیا ہوتا. کیا تو نے یہ نہیں پڑھا سورہ حشر کی اس آیت کو؟ کیا تو نے کبھی پڑھا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ رسول جو کچھ تمہیں دے دیں وہ لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. کہا ہاں یہ تو پڑھا ہے. تو کہا بس اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. ناظرین کرام یہاں غور فرمائیں کہ اللہ کے رسول جو دیں وہ لے لو, جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ گودنا گودنے والی, گدوانے والی, بھاؤں کے بال نکالنے والی, دانتوں کے درمیان شگاف کروانے والی حسن کے لیے, اور اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی, ان تمام عورتوں کے اوپر جو اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے, در حقیقت یہ بات سمجھو کہ قرآن نے کہی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قرآن کی بات ہے, اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں دیں وہ تم لے لو اور جس چیز سے روکو اس سے رک جاؤ. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت کا پتہ چلا. ناظرین کرام یہاں وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے یہ کہا کہ کیا تو نے سورہ حشر کی وہ آیت نہیں پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ رسول جو تجھے دیں یا رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو, جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. کہا ہاں یہ تو پڑھا ہے. کہا کہ تو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. ناظرین کرام یہاں غور فرمائیں کہ اللہ کے رسول جو دیں وہ لے لو, جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ گودنا گودنے والی, گدوانے والی, بھاؤں کے بال نکالنے والی, دانتوں کے درمیان شگاف کروانے والی حسن کے لیے, اور اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی, ان تمام عورتوں کے اوپر جو اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے, در حقیقت یہ بات سمجھو کہ قرآن نے کہی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قرآن کی بات ہے, اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں دیں وہ تم لے لو اور جس چیز سے روکو اس سے رک جاؤ. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت کا پتہ چلا. ناظرین کرام یہاں رک کر کے ایک مسئلہ جان لیتے ہیں. یہاں جو حدیث میں تنمس کا لفظ ہے, متنمسات, یہ بھاؤں کے بال نکالنے والی عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. پہلے عورتیں بیوٹی کے لیے, تزئین کے لیے, اچھی دکھائی دینے کے لیے بھاؤں کے بال نکال دیتی تھی. آج بھی یہ فیشن ہے, اور اب تو اس میں طرح طرح کی تبدیلیاں بھی ہو گئی ہیں. کچھ بالوں کو رکھا جاتا ہے اور کچھ بالوں کو نکال دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام عورتوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر جو بال ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیا ہدایات دی ہیں. آئیے پہلے ان بالوں کی قسمیں آپ کے سامنے میں پیش کر دوں. بال کی 3 قسمیں ہیں. ایک بال داڑھی کا ہے, اور ایک عورتوں کے سر کا بال ہے, اور عورتوں کی بھاؤں کا بال ہے. یہ 3 قسم کے جو بال ہیں ان کا نکالنا اور ان کا موڑنا جائز نہیں ہے. مثلا آدمی اپنی داڑھی موڑ دے تو یہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے عورت اپنے بھاؤں کے بال موڑ دے, یہ بھی جائز نہیں ہے. رہا تیسرا مسئلہ کہ عورت اپنے سر کے بال موڑ سکتی ہے کیا نہیں. جہاں تک موڑنے کا معاملہ ہے, عورت اپنے سر کے بال نہیں موڑ سکتی. عورت کا اپنے سر کا بال موڑنا حرام ہے. ہاں جہاں تک کاٹنے کا معاملہ ہے کہ عورت اپنے بال کاٹ سکتی ہے یا نہیں, اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے. علامہ شنقیطی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, ان کی کتاب ہے اضواء البیان. اضواء البیان میں انہوں نے لکھا ہے کہ سنت افرنجیہ, یہ انگریزوں کی سنت ہے. یعنی عورتوں کا خود کا بال کٹوا لینا یا کاٹ لینا یہ انگریزوں کی سنت ہے. یعنی ان کے نزدیک عورتوں کو اپنا بال موڑنا تو حرام ہے, کاٹنا بھی درست نہیں ہے. اگر کاٹ رہی ہیں تو در حقیقت وہ انگریزوں کی سنت کے اوپر عمل کر رہی ہیں. یہ تو علامہ شنقیطی نے اضواء البیان میں لکھا ہے. ایک مشہور عالم ہے جعفر المدنی, مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں. ان کا ایک میگزین
احتساب کے نام سے نکلتا ہے اور اب اس کا نام استدراک ہے، اس میگزین کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ عورتوں کے بال نہ کاٹنے کے تعلق سے جو حدیث ملتی ہے وہ ضعیف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنا بال کاٹ لیا تھا۔ جب عورت کے بال نہ کاٹنے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے اور ایک صحابیہ کا عمل موجود ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو اگر کوئی عورت اپنے سر کے بال کچھ کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتی ہے۔ دیکھیں علامہ شنقیطی نے کیا کہا، یہ سنت الرفرنجیہ ہے۔ جعفر المدنی نے کیا کہا کہ عورت اپنے سر کے بال اگر چاہے تو کٹ کر سکتی ہے۔ اس بارے میں علماء کا اختلاف موجود ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں مفتی کو فتویٰ دیتے وقت حالات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر حالات متقاضی ہیں کہ عورت کے بال کاٹنے سے کوئی فتنہ نہیں ہوگا تو وہ اس طریقے کا فتویٰ دے، اور اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ چلن بہت زیادہ عام ہو گیا ہے تو مفتی حالات کو پیش نظر رکھ کر کے فتویٰ دے۔ یہ ایک اعتدال کا راستہ ہے۔ تو ایک بال عورت کے سر کا ہے، مرد کی داڑھی کا بال ہے، عورتوں کی بھوں کا معاملہ ہے، تینوں جگہوں کے بالوں کا موڑنا تو حرام ہے۔ جہاں تک عورتوں کے بال کے کٹ کرنے کا معاملہ ہے کہ تھوڑا کٹ کر سکتی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں نے جو اختلاف تھا علماء کا وہ ذکر کر دیا۔ بقیہ دوسرے قسم کے بال ہیں، مثلا بغل کا بال، منہ زیر ناف، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث موجود ہے وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال اقیت لنا فی قص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابط وحلق الآنۃ الا نترک اکثر من 40 لیلۃ، رواہ مسلم فی کتاب الطہارہ۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کتاب الطہارہ کے اندر یہ روایت لائے ہیں حضرت انس بن مالک سے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ کہا ہے کہ 40 دن کے اندر 40 دن سے زیادہ ہم نہ رکیں کہ اپنے بغل کے بال نہ نکالیں، منہ زیر ناف نہ نکالیں، بلکہ ان جگہوں کے بالوں کو 40 دن کے اندر ہی اندر نکال دیں۔ تو یہ دوسرے قسم کے بال ہیں جن کا نکالنا ضروری ہے۔ تیسرے قسم کے بال مثلا عورت کی داڑھی کی جگہ پر یا چن کی جگہ پر اگر کچھ بال نکل آئے تو کیا ان بالوں کا نکالنا عورت کے لیے جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، اس لیے کہ یہ ازالہ عیب ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو داڑھی عطا ہی نہیں کی ہے۔ اگر داڑھی کی جگہ پر بال آ جائیں تو ازالہ عیب کے لیے ان کو نکال سکتی ہے۔ رہا ہاتھوں اور پیروں کے بالوں کو حسن کے لیے کسی لوشن کے ذریعے نکالنا تو یہ عفو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی بات ہم سے نہیں کہی ہے، لہذا جس بات پر اللہ اور اس کے رسول نے سکوت فرما لیا ہے وہ جائز ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کان اہل الجاہلیۃ یاکلون اشیاء ویترکون اشیاء تقذرا فبعث اللہ تعالی نبیہ وانزل کتابہ واحل حلالہ وحرم حرامہ فما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سکت عنہ فهو عفو، رواہ ابو داؤد فی کتاب الاطعمہ۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو اسے کتاب الاطعمہ کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے لوگ کچھ چیزوں کو کھاتے تھے، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے ناپسندیدگی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، اپنی کتاب نازل فرمائی، کچھ چیزیں حلال کی، کچھ چیزیں حرام کی، تو جو اللہ نے اور اس کے رسول نے حلال کر دیا وہ حلال، اور جس چیز کو تمہارے لیے حرام کر دیا وہ حرام، اور جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے سکوت فرما لیا وہ عفو ہے۔ چاہو تو کر سکتے ہو اور اگر نہیں چاہتے تو نہ کرو۔ گویا کہ بالوں کی 3 قسمیں ہو گئی۔ پہلی جو قسم ہے بالوں کی اس کا موڑنا حرام، اور دوسرے قسم کے جو بال ہیں ان کا نکالنا 40 دن کے اندر ضروری، اور جن بالوں کے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے خاموشی اختیار فرمائی ہے، سکوت فرمایا ہے، ان بالوں کے نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، عورت اگر نکالنا چاہے تو نکال سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، ان مسائل کو اس حدیث پاک کی روشنی میں یقیناً آپ لوگوں نے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث کی عظمت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کون سی حدیث موجود ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الذبائح والصید کے اندر حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لائے ہیں۔ روایت اس طرح، وعن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ رأى رجلا یخذف فقال له لا تخذف فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قد نہا عن الخسف او کان یکرہ الخسف وقال انه لا يصاد به صید ولا ينكى به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقع العين ثم رآه بعد ذلك يخزف فقال له احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الخسف او كره الخسف وانت تخسف لا اكلمك كذا وكذا رواه البخاری فی کتاب الذبائح والصید. حضرت امام بخاری اس کو کتاب الذبائح والصید کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن مغفل ہیں. حضرت عبداللہ ابن مغفل نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کنکریاں پھینک رہا ہے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں کوئی کام نہیں ہوتا بیٹھ کر کے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. شاعر نے بالکل صحیح کہا ہے, مجھ کو دیکھا نہ گیا جھیل کے پانی کا سکوت, مجھ سے دیکھا نہ گیا جھیل کے پانی کا سکوت. میری فطرت ہے کہ بیٹھا ہوا پتھر پھینکوں. تو بعض لوگوں کو کوئی کام نہیں ہوتا, وہ بس بیٹھ کر کے کچھ نہ کچھ بیکار کام کیا کرتے ہیں. بیکار نہ بیٹھ کچھ کیا کر. تو حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ آدمی کنکریاں پھینک رہا ہے, منع کیا. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکار میں کنکریاں پھینکنے سے منع کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ اس سے شکار بھی نہیں کیا جا سکتا اور اس سے دشمن کو کوئی ضرر بھی نہیں پہنچایا جا سکتا. ہاں آدمی کے دانت ٹوٹ سکتے ہیں, آدمی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے. یہ کہہ کر کے یہ حدیث بیان کر کے وہ چلے گئے. دیکھا وہی آدمی پھر ایک دفعہ کنکریاں پھینک رہا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مغفل نے کہا, ارے میں نے تجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر دی کہ آپ نے منع کیا ہے کہ بیکار میں کنکریاں مت پھینکو, اور حدیث رسول سننے کے بعد تو پھر کنکریاں پھینک رہا ہے. میں تجھ سے بالکل بات نہیں کروں گا اتنے دنوں تک, یا اسی طریقے سے میں تجھ سے بات نہیں کروں گا. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مغفل نے ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی. اس آدمی نے اس حدیث کے اوپر جب کان نہیں دھرا تو کہا میں تجھ سے بات نہیں کروں گا. یہ حدیث کی عظمت کے اوپر ایک بحث تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. ناظرین کرام, یہ عنوان یہی ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم کسی دوسرے ایپیسوڈ کے اندر آپ کے سامنے دوسرے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا